نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 62۔ یہاں پر پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور عام مومنہ عورتوں کو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دروس میں اس حوالے سے 2 احکام گزر چکے ہیں۔ پہلا حکم یہ تھا کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے اور وہ گھروں میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، جبکہ دوسرا حکم مردوں اور عورتوں کے باہمی میل جول پر پابندی سے متعلق تھا کہ غیر محرم مردوں کو دوسروں کے گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ضرورت کے تحت کسی مرد کو کسی غیر محرم خاتون سے بات کرنی ہو تو پھر دور رہ کر پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ تو اب یہاں پر اس سلسلے کا تیسرا حکم آ رہا ہے کہ مسلمان خواتین کو اگر گھر سے کسی ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑے تو پھر وہ کس انداز سے گھر سے باہر نکلیں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو آپ فرما دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں نیچے لٹکا لیا کریں، یعنی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، اور یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جاہلیت کے دور میں لونڈیاں چونکہ زیادہ تعداد میں تھیں اور وہ اپنے مالکوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے لیے سودا صرف لانے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی کسی کے ہاں پیغام لے کر جانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس لیے وہ باہر آیا جایا کرتی تھیں۔ اور پھر جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لونڈیاں ہیں اور ان کا تعلق آزاد اور باعزت خواتین میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما کر ان ایذاؤں سے بچنے کا بندوبست فرمایا، تاکہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے باپردہ خاتون کو تو سمجھ جائیں گے باعزت خاتون ہے اور کسی عزت دار گھرانے سے تعلق ہے، شریف عورت ہے اور یہ آزاد عورت ہے، باندھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ بدماش اگر راستے میں بیٹھے بھی ہوں گے تو نظر پڑتے ہی وہ اپنی نظریں جھکا دیں گے اور ان کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی عرب کی خواتین جو تھیں وہ اوڑھنیاں اوڑھا کرتی تھیں، چادر کا استعمال کیا کرتی تھیں، ان کے ہاں رواج تھا۔
جیسے ہمارے ہاں اکثر عورتیں سر پر دوپٹہ یا اوڑھنی ہر وقت اوڑھے رکھتی ہیں، اسی طرح ان کے ہاں بھی یہ رواج پایا جاتا تھا۔ اور جب خاندانی اور شریف خواتین گھر سے باہر جایا کرتی تھیں تو ایک بڑی سی چادر لپیٹ کر نکلتی تھیں۔ جتنے اونچے اور باعزت خاندان سے کسی خاتون کا تعلق ہوتا تھا اسی قدر زیادہ احتیاط سے وہ چادر کا اہتمام کرتی تھی، مگر عرب میں خواتین میں چہرہ ڈھانپنے کا کوئی رواج نہیں تھا، تو اس حکم کے تحت خواتین کے چادر اوڑھنے کا جو طریقہ تھا اس پر اس کا اضافہ کیا گیا کہ چادر تو ہوتی ہے، اب خواتین گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اور اسی حکم کی بنا پر خواتین کے نقاب کرنے کا تصور پیدا ہوا۔ پردے کا تفصیلی حکم سورۃ نور میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات عام طور پر رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے گھروں سے باہر جایا کرتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں اس قسم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ دوسری ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر جانا پڑتا تھا بعض اوقات۔ تو اس وقت منافق قسم کے جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان کی طرف سے ایک خطرہ سا رہتا تھا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی ممکنہ بدسلوکی سے بچنے کے لیے ازواج مطہرات کو باپردہ باہر نکلنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 5 ہجری میں پردے کے احکام نازل فرما دیے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرما دیا۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ تم اپنی حاجتوں کے لیے باہر جا سکتی ہو لیکن پردے کے ساتھ، تاکہ کوئی بد اخلاقی کا واقعہ تمہارے ساتھ پیش نہ آ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عورت کا سارا جسم سطر ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لہٰذا عورتوں کو بھڑکیلا لباس پہن کر باہر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر عورت نماز کے لیے بھی جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ سادہ لباس پہن کر باہر نکلے، اور باہر زیور نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو فتنے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ اور عورتوں کے پردہ کی وجہ سے ہی ان پر نماز جمعہ کو فرض نہیں کیا گیا، نہیں ان پر عید کی نماز واجب ہے۔ عام نمازوں میں بھی ان کے لیے جماعت کی نماز کی پابندی نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جو ہر قسم کی قباحتوں سے پاک ہو، جس میں تمام کو یکساں حقوق میسر ہوں، اور جس میں عزت سر فہرست ہو۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے پردے کے احکام نازل فرمائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مکمل طور پہ عمل کرنا چاہیے، اور کوئی عمل کر رہا ہے اور استطاعت کے مطابق کوشش کر رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوتاہی یا کوئی خامی رہ جائے گی تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یعنی کہ پردے کے اہتمام کے باوجود اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی کا جذبہ اور اہتمام بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر نیت ٹھیک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر کوتاہی ہو جاتی ہے تو معافی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ کسی کی گرفت نہیں فرماتے۔ تو اس زمانے میں چونکہ منافقین مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ان کی طرف سے مسلمان خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے واقعات بھی پیش آیا کرتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں شہوانی بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور شہر میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھاریں گے، یعنی پھر ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم غالب کر دیں گے، پھر ان پر آپ تعزیر لگائیں گے، ان کو پھر سزائیں دی جائیں گی، یا تو وہ شریف شہری بن کر رہیں گے یا پھر ان کو مدینہ سے جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعزیری قانون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ کچھ جرائم تو وہ ہیں جن کی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، جیسے قصاص ہے، یا چوری کرنے میں ہاتھ کا کاٹا جانا ہے، یہ سزائیں حدود جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، اور پھر جو حدود مقرر کر دی ہیں اس سے کم یا اس سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، مگر تعزیری قانون میں سزا کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ اسے حاکم وقت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو وقت کا حکمران ہوگا وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سزا کم بھی دے سکتا ہے اور سزا زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ تعزیرات جو ہوتی ہیں، جو سزائیں ہوتی ہیں، یہ معمولی سزا سے لے کر جرم کے مطابق سزائے موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ قاضی مجرم کو قید کی سزا بھی دے سکتا ہے، یا ملک بدر کرنے کے احکام بھی وہ جاری کر سکتا ہے، مجرم کو کوڑے بھی لگوائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر لفظ مرجفون بھی استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی جھوٹی خبریں پھیلانے والے۔ دشمن کی طرف سے ہمیشہ یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے زمانہ جنگ کا ہو یا امن کا، کہ وہ قوم کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہاں پر پردے کے احکام بیان ہو رہے ہیں، تو اس مقام پر مرجفون سے مراد فرماتی ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کی جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کی طرف سے جھوٹی خبریں پھیلا کر وہ قوم کے حوصلے پست کرنا چاہتا ہو، یا فحاشی اور بے حیائی کی جھوٹی خبریں پھیلانے والا ہو، تو فرمایا کہ ایسا اگر کوئی شخص موجود ہے تو پھر یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جتنا چاہے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں سخت سزا کی دھمکی سن کر منافقین کی عقل ٹھکانے آ گئی، اور اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف 12 منافق رہ گئے تھے، اور یہ تعداد بہت تھوڑی رہ گئی تھی ان کی، تو اس لیے وہ کیا شرارت کرتے، اس لیے ان کو شہر بدر کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو وہ آپ کے پڑوس یعنی شہر مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت کم دنوں تک، یعنی اس قسم کے بد اخلاق لوگ خود بخود شہر سے بھاگ جائیں گے اور آپ کا معاشرہ پاک ہو جائے گا۔ فرمایا ملعونین، یہ لعنتی لوگ ہیں، ان پر پھٹکار پڑے گی، اینما ثقفوا اخذوا، پھر جہاں بھی یہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے۔ یہ شہر میں چھپ چھپا کر اپنی بری اور کبھی حرکات جاری نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور سخت طریقے سے مارے جائیں گے، ان کے ساتھ نہایت سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ تعزیری طور پر ان کے سر قلم کیے جا سکتے ہیں، چونکہ ایسے لوگ معاشرے میں فحاشی، بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ کسی قسم کی ہمدردی کے لائق نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور پہلے لوگوں یعنی سابقہ امتوں میں بھی بدستور جاری رہا ہے۔ پہلی شریعتوں میں جو لوگ اس قسم کے غنڈے ہوا کرتے تھے، بدمعاش قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے،
جو شرارتیں کیا کرتے تھے، تو اس قسم کے لوگوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قوانین نازل فرمائے تھے، اور اب آخری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی قانون رکھا ہے کہ لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ضروری ہے۔ لہذا حکمرانوں کو چاہیے، جو حکومت وقت ہو اس کو چاہیے کہ مناسب انتظام کرے تاکہ باعزت لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ابتدا سے جاری ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس قسم کے قوانین اللہ رب العزت نے تورات میں بھی نازل فرمائے تھے، اور قرآن پاک میں بھی قوانین موجود ہیں۔ اب ان پر عمل کرنا مسلمانوں کا کام ہے، اور ان پر عمل کرانا یہ مسلمان حکومتوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔